السلام علیکم۔ لیٹسٹ نالج ایوری ڈے میں آج میں آپ کو اردو نظم کا سرمایہ کے بارے میں بتاؤں گی۔ ہماری شاعری میں غزل کا سرمایہ نہایت شاندار اور قابل قدر ہے، لیکن نظم کی پونجی بھی کچھ کم رتبہ نہیں۔ جس دن اردو شاعری نے آنکھ کھولی اسی دن اردو نظم نے بھی جنم لیا، اور اس دن سے آج تک نظم کا قافلہ رواں دواں ہے۔ بلکہ عہد حاضر کی نظم میں تو وہ تمام خوبیاں موجود ہیں جن کی کسی ترقی یافتہ زبان سے توقع کی جا سکتی ہے۔ قدیم شعرائے دکن نے نظم کو کبھی نظر انداز نہیں کیا، اس لیے دکنی ذخیرے میں اعلیٰ درجے کی نظموں کی کمی نہیں۔ شمالی ہند کا اکیلا نذیر اکبر آبادی دیسی و نظم گو شاعروں پر بھاری ہے۔ اس نے بے شمار موضوعات پر نظمیں کہیں اور ہندوستانی تہذیب و معاشرت کی ان گنت جیتے جاگتے مرکب پیش کر دیے۔ اکبر الآبادی ایک بڑے نظم گو اور زبردست طنز نگار تھے، مگر ان کا رتبہ جس چیز نے گھٹایا وہ تعصب کی اینک تھی جس سے وہ ہر شے کو دیکھتے تھے۔ دل کو یہ کہہ کر تسلی بھی دیتے تھے کہ تمہیں اس انقلاب دہر کا کیا غم ہے اے اکبر، بہت نزدیک ہیں وہ دن، ہم نہ ہوں گے تم ہوگے۔ مگر اپنی طنزیہ شاعری سے نئے زمانے کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکنے سے باز بھی نہ آتے تھے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو بہت بڑے شاعر ہوتے۔ آزاد، حالی اور شبلی نے نئی نظم کی بنیاد رکھنے اور اسے فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان بزرگوں کی کوشش سے اردو شاعری کے دامن کا یہ دبا دھل گیا کہ یہاں جھوٹے عشق کی جھوٹی داستانوں، اہل دول کی چاپلوسیوں کے سوا ادھر ہی کیا ہے۔ ان شاعروں کے یہاں وہ دنیا نظر آتی ہے جو ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے، وہ مسائل اور معاملات دکھائی دیتے ہیں جن سے ہم دوچار ہیں۔ اقبال کی ابتدائی زمانے کی نظمیں بھی جذبہ حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہو کر لکھی گئیں، لیکن آگے چل کر ان کی روش بدل گئی۔ ان کی نظموں میں فکر اور فلسفہ نظر آنے لگا۔ انہوں نے اپنی شاعری سے ایک سوتی ہوئی قوم کو بیدار کرنے کا کام کیا، یہاں تک کہ جب ترقی پسند تحریک سٹارٹ ہوئی، یعنی ان کے جذبے کے بجائے خیال پر زور ہوا، تو چنانچہ نظم معرہ اور آزاد نظم کا رواج زیادہ ہوا۔ ان میں شاعر اپنی بات کو زیادہ سہولت سے ادا کر سکتا ہے۔ انہیں فروغ دینے میں فیض اور راشد کی کوششوں کو بہت دخل ہے۔ حید کے معاملے میں دونوں نے بہت سے تجربات کیے۔ فیض نے قافیے کی اہمیت کو پہچانتے ہوئے اسے اکثر نظموں میں نئے انداز سے استعمال کیا، مطلب یہ کہ مصرع آخر میں نہ لا کر اسے درمیان میں لے آئے۔ ہندی کے اثر سے گیت بھی اردو میں مقبول ہوئے۔ جوش کی نظموں میں فطرت نگاری کا رجحان پایا جاتا ہے۔ انہوں نے انقلاب کا نعرہ لگایا تو دوسری طرف صبح اور شام، برسات، چاندنی رات کی کامیاب تصویر کشی کی۔ فکر کی گہرائی ان کے ہاں بے شک کم ہے، لیکن انداز بیان دلکش اور ہمانگ ہے۔ ان کی شاعری میں ایک پورے عہد کا درد و کرب کھنچ آیا ہے۔ ان کی آواز اپنے تمام ہم عنصروں سے الگ ہے اور صاف پہچانی جاتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو زیادہ سے زیادہ لائک کریں۔ تھینک یو۔